بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اعمال کے معنی یہ ہے کہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن جتنا ہم کو طاقت دی اس میں ہم سے جو کچھ اللہ نے کہا وہ ہمیں کرنا ہے، یہ تو ہے اعمال۔ اور دل کے اندر کا یقین کیا ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نیت کرے، ارادہ کرے، عمل کرے، اللہ پر یقین کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کو نکالتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ بس اب آپ حضرات اس بات کو طے کریں کہ ایمان اور اعمال کے لیے ہمیں جو ظاہری ترتیب قربان کرنی پڑے ہم اسے قربان کر دیں گے، لیکن امر اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر اللہ پاک وہ 3 باتیں کر دے گا دنیا میں، اور آخرت کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے درجات مرحمت فرمائے گا۔ اچھا، ایک مثال تو میں نے بنی اسرائیل کی دی، دوسری مثال آپ صحابہ کی لے لو۔ صحابہ کمزور تھے، کم طاقت تھے، کم تعداد تھے ہر لائن میں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیبیں بہت قربان کی۔ مکے میں بھی دیکھو تو خوب قربانی دی، ظاہری ترتیب انہوں نے چھوڑی۔ اگر حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابو سلمہ کو اپنی بیوی ام سلمہ چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دی، اور حضرت ام سلمہ کو اپنا بچہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن حکم پورا کیا۔ اتنا مجاہدہ پڑا کہ حضرت ام سلمہ مکہ مکرمہ کے باہر آ کر بڑی مدت تک روتی رہی اپنے شوہر کی جدائی پر اور اپنے بچے کی جدائی پر، لیکن حکم اللہ کا پورا کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مال چھوڑنا پڑا تو انہوں نے مال پورا چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پورا مال لے جانے کی ضرورت پیش آئی تو سارا کا سارا مال لے گئے۔ اسی طرح مہاجرین صحابہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وطن کو ایک دم سے چھوڑنا پڑا تو ہمیشہ کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ مدینے والوں کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان وطن کے چھوڑنے والے مہاجرین کا ساتھ دینے میں جو کچھ کرنا پڑا ان مدینے کے انصار نے وہ کیا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور اتنا کیا کہ جتنی ظاہری ترتیب تھی وہ آگے پیچھے ہو گئی، یہاں تک کہ پیٹوں پر پتھر باندھنے پڑے، دانتوں سے پتے چابنے پڑے، اس لیے نہیں کہ وہ کاروبار میں سست تھے، بلکہ اللہ کا حکم اور اللہ کے دین کا تقاضا اتنا ان پر آیا کہ انہیں کمانے کا وقت نہیں ملا، اور مقدر کے فاقے ان پر تھے۔ 23 سال دور نبوی میں اپنی ظاہری ترتیب قربان کی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر دور صدیقی آیا تو دور صدیقی کے اندر بھی ظاہری ترتیب انہوں نے قربان کی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 3000 کا مجمع حضرت اسامہ کے ساتھ ملک شام کی طرف بھیجنے کا حکم دے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حکم کو پورا کیا۔ ایسے وقت میں جبکہ ہرقل روم 2 لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے کے لیے نکل چکا تھا، ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، بڑا بھاری مجمع اس کے ساتھ ہو چکا تھا، چاروں طرف سے فتنے اور فساد آ چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سارا مدینہ خطرے کے اندر بھر چکا تھا، لیکن اس میں صحابہ نے نبی کے حکم کو انفذوا جیش اسامہ، اس حکم کو پورا کیا کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، تو انہوں نے وہ جماعت روانہ کر دی۔ اگرچہ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ انہیں روک لینے، کیونکہ لاکھوں کا حملہ ہونے والا ہے تو مدینے کی عورتوں بچوں کا کیا ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بتایا تم عورتوں بچوں کا کہتے ہو، میں کہتا ہوں نبی کے حکم کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کا حکم جب پورا ہوا بدر میں تو باوجود ہے کہ ظاہری ترتیب ہماری آگے پیچھے تھی، لیکن مدد الہی سے کام بنا۔ حنین کے اندر ظاہری ترتیب ہماری بہت مرتب تھی، 12,000 کا ہمارا مجمع تھا، 12,000 کا ہمارا مجمع تھا، تیاری اور سامان بہت تھا، سامنے والے صرف 4,000 تھے، ان کی تیاری سامان اتنا نہیں تھا، لیکن یہاں پر ذرا سا خیال یہ آ گیا کہ ہم تو بھاری مقدار میں ہیں
اور وہ تھوڑے ہیں، تو نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد پر سب کی نہیں، کچھ لوگوں کی آئی تو اللہ کی مدد آسمانوں پر رک گئی، تو بغیر اللہ کی مدد کے یہ 12,000 کا مجمع 4,000 کے مقابلے میں بھاگنے لگا، سوائے چند کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے۔ 12,000 کا مجمع اللہ کی مدد کے بغیر 4,000 کے مقابلے میں بھگدڑ مچی، اور وہاں 313,000 کے مقابلے میں جمے، کیوں وہاں مدد تھی؟ کیوں مدد تھی؟ وہاں بات پوری کر دی تھی۔ یہاں سے مدد کیوں اٹھ گئی؟ بات پوری ہونے میں کسر رہ گئی۔ احد کے اندر جو اللہ کی مدد آئی اب آئی اٹھ گئی، وہ کیوں کہ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تھی، وہ بات چند آدمیوں سے چھوٹ گئی۔ نبی کی بات کا چھوٹ جانا اللہ کی مدد کا رک جانا ہے، اور نبی کی بات کا پورا ہونا اللہ کی مدد کا اترنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم نے چھوڑ دی اور ہم نے 3,000 کا مجمع مدینے میں روک دیا لاکھوں کی وجہ سے، اور مدد اللہ کی ہے نہیں، تو ہم بغیر مدد الہی کے کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ ہمارا سامان کچھ کر سکے گا، نہ ہماری تعداد۔ مدد لانی ہے تو ظاہری ترتیب کی پرواہ کیے بغیر حکم کو پورا کرو۔ ان کا بہت اچھا حکم کو پورا کیا، سب کو بھیج دیا، سب کو بھیج دیا، 100 150 200 رہ گئے۔ پھر دین کا تقاضا آیا کہ کچھ لوگ مرتد ہو رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو پھر ہم سب چلے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ امیر المومنین، مدینے کی عورتوں بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر عورتیں بھی امہات المومنین ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ تم کہتے ہو عورتوں بچوں کا کیا ہوگا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے دین کا کیا ہوگا۔ ایک طرف اللہ کے دین کا زندہ ہونا اور مٹنا، اور ایک طرف مدینے کی عورتوں بچوں کا زندہ رہنا ہے مرنا۔ یہ دونوں کا جب مقابلہ پڑ گیا تو ہم دین کو مقدم کریں گے ظاہری ترتیب سے، ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گوارا کریں گے، لیکن دین کا کام آگے پیچھے ہو جائے اسے گوارا نہیں کریں گے۔ یہ بات حضرت صدیق نے چلائی، اور اتنی چلائی اور یوں کہا کہ اگر اللہ کے دین کی ترتیب کے لیے ہمیں نکلنا پڑا اور ہماری ظاہری ترتیب اتنی آگے پیچھے ہو گئی کہ میری بھی شہادت ہو جائے اور امہات المومنین بھی شہید ہو جائیں، اور ہماری لاشیں مدینے میں تڑپ رہی ہو، ہمارا کوئی دفن کرنے والا باقی نہ رہے، جنگل کے بھیڑیے کتے آ کر امہات المومنین کی لاشوں کو کھائیں، میری لاش کو بھی کھائیں، اسے تو میں گوارا کر لوں گا، لیکن اللہ کا دین مٹ رہا ہو اسے میں گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت ابوبکر کی تقریر تھی۔ ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے موت اور حیات کی، اور اللہ کا حکم اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا، اس حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ سب نکل گئے، مدینہ بالکل خالی، صرف عورتیں اور بچے، چاروں طرف سے پریشانیاں، لیکن جب ظاہری ترتیب قربان کی حکم اللہ کا پورا کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کا غیبی انتظام چلا، اور غیبی انتظام یہ چلا کہ ہرقل روم پر اللہ نے روک ڈال دیا۔ وہ 2 لاکھ کا مجمع لے کر مدینے پر حملہ کیے بغیر واپس ہو گیا ہرقل روم۔ وہ جو مرتدین تھے ان پر بھی اللہ نے روک ڈال دیا، تو وہ سارے کے سارے پھر ایمان کی طرف آنے شروع ہو گئے، اور مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے دین کو قائم فرما کر تشریف لے گئے تھے، بیچ کے اندر تھوڑا سا مجاہدہ آیا جس میں صحابہ کو اپنی مرضی چھوڑنی پڑی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ زبردست مجاہدہ کیا تو پھر اللہ کی غیبی مدد آئی۔ ایک طرف دین کا پھیلنا شروع ہو گیا، اور ایک طرف ضرورتوں کے پورا ہونے کا غیبی انتظام بھی اللہ کرنے لگے، اور ایک طرف پریشانیوں کو اللہ نے دور کیا۔ یہ تینوں کام اللہ پاک نے صحابہ کے ساتھ کیے، باوجود کہ وہ تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، لیکن حکم پورا کرنے میں انہوں نے اپنی ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بھاری رکاوٹ قیصر اور کسریٰ کی طرف سے تھی، اس رکاوٹ کو اللہ نے دور کر دیا۔ جیسے فرعون حامان والی رکاوٹ دور ہوئی، یہاں قیصر کسریٰ والی رکاوٹ دور ہوئی۔ بڑی بھاری پریشانی تھی، وہ ختم ہوئی۔ خیبر کی ایک پریشانی تھی، وہ ختم ہوئی حضور کے زمانے میں۔ تبوک کے ذریعے پریشانی آئی، وہ ختم ہوئی۔
مکے کے بے ایمانوں کی طرف سے جو پریشانی آئی وہ بدر کے اندر ختم ہوئی، خندق میں اور زیادہ ختم ہوئی، احد کے اندر کچھ اگاڑ پچھاڑ ہوا، قیامت تک یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی بات کے چھوڑنے پر اور دنیا کی طرف نگاہ جانے کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، یہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ ساری سیرت مبارکہ 23 سال کی نبوی اور 2.5 سال کی صدیقی، اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے حکم پر، دین کے تقاضوں پر ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کرنا۔ اس پر 3 دروازے اللہ نے کھولے۔ ایک تو غیبی طریقے پر ضرورتوں کا پورا کرنا، قیصر اور کسریٰ کا خزانے قدموں پر صحابہ کے ڈالے، 25.5 سال کے اندر 700 سال تک اگر کماتے تو اتنا نہ ملتا، اللہ نے اس سے زیادہ دے دیا۔ پریشانیوں کو دور کرنے میں خدا کا غیبی نظام یہ چلا کہ قیصر اور کسریٰ ان دونوں لائن کی پریشانیوں کو اللہ نے دور کیا، اور غیبی انتظام اللہ کے دین کے پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ چاروں طرف اللہ کا دین پھیلنے لگا، چاہے ظاہر میں کچھ نہ دکھائی دے، لیکن اللہ پاک غیبی انتظام دین کے پھیلانے کا کرتے ہیں۔ ہم ہندوستان والوں کو جو ایمان ملا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی تکلیفوں پر ملا۔ طائف میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں اور ظاہری جو ترتیب تھی وہ آگے پیچھے کر دی اور خود تکلیفیں اٹھائیں، آپ کو پتھر مارے گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا باغ میں، پانی کا چھڑکاؤ کیا، آپ کی آنکھ مبارک کھلی، سامنے دیکھا تو حضرت جبریل کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک فرشتہ پہاڑوں کا کھڑا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ نے سب دیکھ لی سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پہاڑوں کا بھیجا ہے، پیارے نبی آپ جو کہو گے اس فرشتے سے وہ کر دے گا، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر کہو گے کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو ختم کر دیا جائے پھر طائف والے ختم ہو جائیں گے، آپ جو کہو۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں انسانیت کا غم تھا، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا فکر تھا۔ ان کو کوئی دھکے مارتا تھا تو دھکے مارنے والوں کے پاس بھی دوبارہ جاتے تھے، فرماتے تھے کہ تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا لیکن میں دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مرنے کے بعد والی جو زندگی بتاتا ہوں وہ مرتے ہی شروع ہو جائے گی، تم نے تو میرے کو دھکے مار دیے لیکن میں دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میری بات کو اگر تم مان لو تو فرشتے تمہیں دھکے نہ مارے قیامت میں اور قبر میں تمہیں دھکوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس کے باوجود جب لوگ آپ کو دھکے مار رہے ہوں، پتھر مار رہے ہوں، اللہ کی طرف سے آفر ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی اللہ کے عذاب کو رکوا رہے ہیں، اے میرے اللہ تو عذاب کو روک دے، یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد مانے۔ ایک طرف تو عذاب رکوایا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے اوپر سے عذاب رکوایا جا رہا ہے ان کو جب سمجھانے جاتے ہیں تو وہ پتھر مار کے بے ہوش کرتے ہیں۔ اس بے ہوشی کے بعد جب عتبہ کے باغ میں آپ نے جو دعا مانگی اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں مانگی تنہائیوں کے اندر، وہ کس قدر یعنی رقت آمیز دعائیں اور کتنی درد بھری وہ دعائیں ہوں گی اس انسانیت کے غم میں۔ جو دعائیں کتابوں کے اندر آ گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی، یہ تو وہ دعائیں ہیں کہ جس کو کسی نے سنا، لیکن تنہائیوں کی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے انسانوں کے غم میں جو مانگی جاتی تھی، جس کو کسی نے نہیں سنا، نہ معلوم وہ کتنی درد بھری دعائیں ہوں گی کہ جن کو اوپر سے اللہ کا عذاب رکوایا جا رہا ہے اور ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں مار کے بے ہوش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں جو دعائیں آپ مانگتے ہوں گے وہ دعائیں کتنی درد بھری دعائیں ہوں گی جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ میرے محترم دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے اور دھکا دینے والے ان پر ہمیں غم اور صدمہ ہے، لیکن ہمیں غم اور صدمہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ جس پاکیزہ طریقے کے لیے آپ نے دھکے کھائے اور جس پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے، آج اس مسلمان کے گھر سے حضور کا طریقہ اور حضور کا دین دھکے کھا رہا ہے، اور کاروبار سے بھی اور شادیوں سے بھی۔ یہ زیادہ درد بھری چیز ہے کہ وہ تو ظالم دشمن تھے، ان دشمنوں نے اللہ کے نبی کو دھکے مارے اور آپ نے دھکے کھائے اپنے پاکیزہ طریقے کو چالو کرنے۔
جس پاکیزہ طریقے اور جس پاکیزہ دین کے چالو کر دیں آپ نے دھکے کھائے، وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین کلمہ پڑھنے والے کے گھر سے دھکا کھا رہا ہو، کاروبار سے دھکا کھا رہا ہو اور اس کی شادیوں سے دھکے کھا رہا ہو، یہ اس سے زیادہ درد بھری چیز ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی اور یہ کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی اولاد مانے گی۔ ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، دین کے پھیلنا ظاہر میں بالکل دکھائی نہیں دیتا، لیکن انہی مجاہدوں اور قربانیوں کے اندر اللہ کے غیبی نظام دین کے پھیلنے کا چلتا ہے۔ اس وقت تو دکھائی دیا نہیں، لیکن آخری وقت میں یہ طائف والے مدینے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی نسل چلی، ان کی نسل میں حضرت محمد ابن قاسم ثقفی یہ پیدا ہوئے بنی ثقیف کے، بنی حوازن اور بنی ثقیف تھے اس وقت میں طائف کے اندر، تو بنی ثقیف کے حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور وہ ایک جماعت ایمان اور اعمال والوں کی لے کر چلے وہاں سے، اور چل کر ہندوستان آئے، سندھ میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارا کا سارا ہند تھا، ابتدا ہوئی سندھ سے، اور انہوں نے وہ ایمان اور اعمال والی ایک جماعت لائے۔ اس جماعت کو لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر ایمان والی چیز پھیلی، اور پھیلتے پھیلتے پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ باقی رہی۔ ہوتے ہوتے آج کروڑوں کی تعداد میں کلمے والے، جس میں ہم بھی سارے کلمے والے، یہ محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کے ایمان اعمال والی جماعت کے آنے کی برکت، اور یہ محمد بن قاسم ثقفی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کی برکت، اے اللہ تو ان کو ہلاک مت کر، یہ نہیں مانتے تو ان کی اولاد مانے گی، پتھر کھانے کے بعد بھی۔ تو دیکھیے اولاد میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوا کہ اس کی وجہ سے ہم کروڑوں کو ایمان ملا۔ آپ میری بات کو سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہاری جماعتوں کے پھرنے میں ظاہر کے اندر اگر کچھ ہوتا دکھائی نہ بھی دے، لیکن پھر بھی آپ حضرات کام کرتے رہے، اللہ پاک نے اسی کے اندر دین کے پھیلانے کی اور امن و امان کے لانے کی اور دنیا میں برکتوں کے ڈالنے کی، رحمتوں کے اتارنے کی، دین کے پھیلنے کی غیبی ترتیبوں کو اندر ہی اندر چھپا رکھا ہے۔ بعض مرتبہ ہماری موجودگی میں وہ ترتیب سامنے آتی ہے اور بعض مرتبہ غیر موجودگی میں وہ ترتیب سامنے آتی ہے۔ اس بنا پر گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اتنے سالوں سے مقامی کام میں کر رہا لیکن صاحب کوئی سنتا ہی نہیں، میں فلاں ملک میں گیا لیکن وہاں تو کسی نے سنا ہی نہیں۔ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی، بات کے ماننے والے صرف 80 آدمی نکلے 950 سال میں، تقریباً 12 سال میں ایک نے مانی، پھر بھی کرتے رہے، لیکن ان 80 کی نسل قیامت تک جو چلی اس میں نہ معلوم کتنے اللہ کی بات ماننے والے بنے۔ اس بنا پر میں نے پھر وہی 3 باتیں آپ کو دہرا دوں۔ صحابہ کمزور تھے، کم طاقت تھے، کم تعداد تھے، لیکن انہوں نے اپنی ظاہری ترتیب قربان کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا، تو اللہ نے غیبی 3 دروازے کھولے، پریشانیوں کے ختم ہونے کے، قیصر کسریٰ والے بھی دوسرے بھی، ضرورتوں کے پورا ہونے کے اور اللہ کے دین کے پھیلنے کے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ صحابہ کو یہی بات یاد دلاتے ہیں۔ میں نے بنی اسرائیل کی بات سنائی، صحابہ کی سنائی، اب آ گئی ہماری تمہاری باری۔ اب ہماری تمہاری باری آئی۔ ہماری تمہاری باری کیا آئی کہ ہم ایمان اور اعمال والی لائن کو اپنے اندر اتارنے، دنیا کے اندر چلانے کی محنت کو اور کام کو اپنا کام بنا لیں۔ اس کام بنانے میں اپنی ظاہری ترتیب ضرورتوں کے پورا ہونے کی اگر آگے پیچھے ہو جائے اور پریشانیوں کے ختم کرنے کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کریں اور حکم اللہ کا دیکھیں اور کھڑے ہو جائیں، تو وہی 3 غیبی نظام اللہ کے آج بھی چلیں گے، کیونکہ اللہ
اسی طاقت کے ساتھ آج بھی اور اسی خزانے کے ساتھ آج بھی. لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ آج والی بات میں بالکل موقوف کر کے آج کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے قیامت سے پہلے کا میں اس کو عرض کروں. اس لیے کہ عام ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا زمانہ ڈنڈوں اور تلواروں اور اونٹوں کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ڈنڈوں تلواروں اور اونٹوں کا زمانہ، آج کا زمانہ راکٹ اور ایٹم کا زمانہ. تو آج کے زمانے میں بھی اللہ کا حکم ایمان اعمال کا پورا کرنے پر جو چیز پہلے ہوئی تھی کیا آج بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے جو وعدے قرآن پاک میں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں احادیث پاک میں ہیں وہ آج کے لیے بھی ہیں. چاہے دنیا کتنی طاقت میں آگے بڑھ جائے اور خزانوں میں آگے بڑھ جائے اور تیز رفتاری میں آگے بڑھ جائے، اللہ بڑی طاقت والے ہیں. لیکن آج کے دور کو چھوڑ کر جو اس سے آگے کا دور آنے والا ہے، جو ظاہری مادہ پرستوں کے لیے آج سے بھی زیادہ ترقی کا وہ دور ہوگا، اس وقت میں جو رکاوٹیں آئے گی دین کے لیے بڑی بڑی، ایک رکاوٹ آئے گی دجال کی سرمایہ داری کے اعتبار سے، ایک رکاوٹ آئے گی یاجوج ماجوج کی طاقت کے اعتبار سے. یہ دو بڑی رکاوٹیں، ایسی رکاوٹیں دنیا میں اب تک نہیں آئیں. دجال کے بارے میں ہر نبی نے پناہ مانگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اس سے پناہ ملنے کی تدبیریں بتائیں. یاجوج ماجوج کی طاقت اتنی بڑی طاقت آنے والی ہے کہ ان کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہوگی اور ان کی طاقت ساری غلط طاقتوں سے زیادہ ہوگی. یہ دونوں چیزیں رکاوٹ کے طور پر آئیں گی آخری زمانے میں، دجال بھی اور یاجوج ماجوج بھی. لیکن اس زمانے کے جو ایمان والے اور اعمال والے ہوں گے وہ بنی اسرائیل کی طرح بے کس اور بے بس ہوں گے، صحابہ کی طرح بے کس اور بے بس ہوں گے، ہم لوگوں کی طرح بے کس اور بے بس ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن وہ ایمان اور اعمال کی لائن پر اپنی ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کریں گے، حکم اللہ کا نہیں توڑیں گے. پھر ان کے لیے بھی وہی تینوں دروازے غیبی مدد کے کھلیں گے. یہ تینوں دروازے غیبی مدد کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک کھلتے رہے اور قیامت سے پہلے بھی کھلیں گے. تو یہ غیبی دروازے تینوں آج کیسے نہیں کھل سکتے اگر کیا جائے تو؟ اب اسے آپ سنیے. دجال 40 دن تک رہے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. ایمان اعمال والے اس کو خدا نہیں مانیں گے تو ان کو وہ بہت پریشان کرے گا. جو اسے خدا مانیں گے تو ان کو وہ راحت سے رکھے گا. 40 دن تک ایمان اعمال والے تکلیفیں اٹھائیں گے، کھیتوں میں ان کے تنگی، جانور ان کے دبلا. لیکن انہوں نے کہا ہم ساری ظاہری ترتیب کو قربان کر دیں گے، حکم خدا کا نہیں توڑیں گے کہ ہم دجال کو خدا مانیں. اگرچہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جنہوں نے دجال کو خدا مانا اس دجال نے ان خدا ماننے والوں کی دبلے جانوروں کو موٹا کر دیا، آسمان سے کہا برس جا تو آسمان برس گیا اور وہ لوگ بڑے مزے میں آ گئے. اور یہ خدا کی طرف سے امتحان ہوگا. دجال کے کہنے پر اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، دجال کے کہنے پر اللہ بارش کو برسائیں گے، دجال کے کہنے پر اللہ دبلے جانوروں کو موٹا کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا. جیسے ہم لوگوں کا امتحان ہمارا کاروبار ہے، کاروبار کرا کر پھر اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. حالانکہ وہ قادر مطلق ہیں لیکن امتحان کے طور پر کاروبار ہمارے سامنے ڈالا. اجتماعی طور پر جو امتحان ہے اس وقت پوری دنیا کا وہ یہ سائنسی ترقیات ہیں. ان سائنسی ترقیات کو اللہ نے چلوایا لیکن عام ذہن یہ بنے کہ سائنس والوں نے کیا. اسی طرح اس زمانے کے جو بے دین لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ دجال خدا ہے. کیوں کہ بارش برساتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو کچے لوگ اس کو خدا مانیں گے اور حکم اللہ کا توڑیں گے اور 40 دن تک مزے میں رہیں گے.
اور ایمان اعمال والے جو اللہ کے حکم پر اپنی ظاہری ترتیب پہ پرواہ نہیں کریں گے، وہ کہہ دیں گے کہ تو خدا نہیں، ہمارا اللہ تو اللہ ہے اور وہی کارساز ہے۔ 40 دن تک وہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو دجال کو خدا نہیں مانا، کتنے تکلیفوں میں ہو۔ انہوں نے کہا ہم ان تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنی مرضی کو قربان کریں گے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور اللہ کی مرضی کے پورا کرنے کے اندر اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے، اسی مجاہدے میں مدد چھپی ہوئی ہے۔ 40 دن جب پورے ہو جائیں گے دجال کے، تو پھر اللہ کا غیبی انتظام ہوگا۔ وہی غیبی بار بار کہہ رہا ہوں، اسے بھول مت جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لمبی مدت سے آسمانوں پر ہوں گے وہ اتریں گے، اور جامع اموی کے مسجد کے مشرقی مینارے پر وہ اتریں گے، سیڑھی لائی جائے گی، نیچے آئیں گے، یہ خدا کا غیبی انتظام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر آ کر اور وہیں پر ختم کریں گے، اور جہاں پر آج باب لد ہے وہاں کی جماعت ہندوستان میں آئی، کام کر کے وہاں پر گئی، جہاں دجال اترنے والا ہے وہاں مسجد وار جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی تو انتظام اللہ پاک کر رہے، تو وہ انتظام ہے، اور رہا دجال کے ساتھی، وہ انتظام تو پوری دنیا میں آپ جانتے ہی ہو کہ دجال کا ساتھ دینے والے کتنے دنیا میں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھی ابھی سے ہی بن رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم کروا دیں گے، اور جتنے دجال کے چیلے چانٹے ہوں گے ان چیلے چانٹوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، اور یہ ایمان والے بے کس اور بے بس ان کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مددوں کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن پھر ایک مجاہدہ آئے گا، اتنا تو یاد رکھو، ایمان اعمال والوں پر دنیا کے اندر مجاہدہ بھی آئے گا، پھر مدد، پھر مجاہدہ، پھر مدد، مجاہدے میں ترقی اور مدد میں تسلی، پھر مجاہدہ آیا اس میں ترقی اور پھر مدد میں تسلی۔ مجاہدے میں ترقی کیا؟ جب مجاہدہ آتا ہے کہ یہ ایمان اعمال والے اللہ کے سامنے روتے بہت ہیں، جب یہ روتے ہیں تو اللہ کا تعلق ان کا بڑھتا ہے، جیسے مال والے کا مال بڑھنے سے خوشی، اور جیسے عہدے والے کا عہدہ بڑھنے سے خوشی، جیسے ڈگری والے کی ڈگری بڑھنے سے خوشی، تو ان ایمان والوں اور اعمال والوں کا تعلق مجاہدوں کے اندر جب اللہ سے بڑھتا ہے راتوں کے رونے میں، تو انہیں راتوں کے رونے میں اللہ کا تعلق بڑھنے میں اتنا لطف اور مزہ آتا ہے کہ اس کا انداز وہ آدمی نہیں کر سکتا جس کو اللہ کا تعلق نہ ملا، خوب ترقی ہوتی۔ اور بعض مرتبہ تو اللہ پاک بھی اس مجاہدے کو ذرا آگے بڑھا دیتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ خوب روے اور تعلق یہ اللہ کا بڑھاوے، تاکہ اللہ خوب خوش ہو، اور خوب خوش ہو کر اور خوب اس کی مرضی کو پوری کرے جنت پہ لے جا کر۔ لیکن ہمارے اللہ چونکہ انسان کی کمزوری کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر خالی مجاہدہ ہی مجاہدہ اس کمزور انسان پر رہا اور مجاہدے میں ترقی روحانی تو ملتی رہی، جسمانی تکلیفیں اس پر آتی رہی، تو میرا یہ پیارا بندہ اور میرا یہ محبوب بندہ کہیں گھبرا نہ جائے، تو اس کو گھبراہٹ سے بچانے کے لیے پھر اللہ پاک مدد فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے کو تسلی ملے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ معاملے کو ہلکا کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کمزور ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، دین کے کام کو اللہ نے آسان کیا، لیکن جب ایمان کی طاقت ہو، ایمان کی طاقت کمزور ہو جائے تو پھر دین کا کام مشکل دکھائی دے گا۔ تو بہرکیف میرے محترم دوستو، یہ یاجوج ماجوج آ گئے، یہ دوسرا مجاہدہ آیا، بڑا زبردست مجاہدہ۔ یاجوج ماجوج بڑی لمبی عمروں والے، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایک بوڑھا یاجوج ماجوج میں سے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ 1000 آدمی اس کی اولاد میں لڑائی کرنے والے پیدا نہ کر دے۔ بڑی بھاری طاقت ان کی، ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے سارے موجود روزانہ دیوار کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی تک نہیں توڑ سکے،
قیامت سے پہلے وہ توڑ سکیں گے. جب وہ توڑ تاڑ کے یا اوپر چڑھ چڑھا کے جب اتر آئیں گے سب کے سامنے, تو چونکہ بدن ان کے لمبے تڑیں گے, بڑے بھاری, تعداد بھی زیادہ, جتنے انسانوں کی مردم شماری ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی مردم شماری ہوگی. اور